السلام علیکم. کیا آپ جانتے ہیں عزازیل کون تھے؟ ابلیس جو اسلام میں ایک شیطانی اور جنات کے ایک اہم رہنما کے طور پر جانا جاتا ہے. اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں اکثر ہوتا ہے. ابلیس ایک جن تھا جو اللہ کی طرف سے دی گئی طاقت اور علم سے نوازا گیا تھا، لیکن اس نے اپنے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے اپنے اصل مقام کو کھو دیا. ابلیس کا اصل وجود جنات میں تھا. جنات کو اللہ نے ایک ایسی مخلوق کے طور پر بنایا تھا جو انسان سے پہلے زندگی گزارتے تھے. جنات انسان کی طرح اپنی مرضی اور اختیار رکھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، لیکن جب اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے میں نہ جانے کی وجہ سے اس کا نام ابلیس پڑا. ابلیس کا اصل مقصد انسانیت کی رہنمائی کرنا نہیں، بلکہ اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کی حکمت سے باز رکھنا تھا. ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نائب بنانے کا ارادہ کیا اور انہیں زمین پر بٹھایا تو تمام فرشتوں اور جنات کو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں. سب فرشتے اللہ کے اس حکم کو ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن ابلیس نے اس حکم کو رد کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ابلیس کا کہنا تھا، میں اس انسان سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ اسے مٹی سے بنایا گیا ہے. اس تکبر کی وجہ سے ابلیس انسان کے لیے ایک دشمن بن گیا اور اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اسے لعنت کی. ابلیس کا تکبر. ابلیس نے اپنی انسان سے بہتر ہونے کی وجہ سے اپنے دل میں گھمنڈ اور تکبر بھر لیا. اس کا ماننا تھا کہ وہ اللہ کی تعریف کا حق رکھتا ہے اور اس لیے اس نے اپنی خود غرضی اور نفرت کی وجہ سے اللہ کی حکمت کو نہیں مانا. اللہ نے ابلیس سے پوچھا، تو کس کے لیے سجدہ نہیں کر رہا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں. یہ جواب اس کے تکبر اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنے کی وجہ سے تھا. ابلیس کا یہ گھمنڈ اس کی وقتی زندگی کا اختتام بن گیا. ابلیس کا فیصلہ اور اس کے بعد کی کہانی. ابلیس کا انکار اللہ کے حکم کا اختلاف تھا اور اس کے لیے اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا. اللہ نے اسے لعنت دی اور اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا. لیکن ابلیس کا دماغ اب بھی انسان کو اپنے راستے پر چلانے کی کوشش میں تھا. اس نے اللہ سے دعا کی کہ اسے قیامت تک کا وقت دیا جائے جس میں وہ انسان کو اپنے راستے پر ڈالنے کی کوشش کرے. اللہ نے اس دعا کو قبول کر دیا، لیکن اللہ نے اس کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر کیا اور اسے ہر انسان کو اپنے راستے سے روکنے کی اجازت دی. ابلیس کا اصل مقصد انسان کو گناہوں اور خطاؤں میں ڈالنا تھا تاکہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں. ابلیس کی فطرت اور اس کے آگے کی حقائق. ابلیس نے اپنے فیصلے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اپنے پیروکاروں جو کہ جنات تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. اس نے انہیں یہ تسلی دی کہ انسان کی کمزوری اور نفسیات کا فائدہ اٹھائیں تاکہ انسان اپنی فطرت کے مطابق گناہ کر سکے. ابلیس نے یہ بھی کہا کہ وہ انسان کے راستے میں ہر موڑ پر کھڑا ہوگا اور انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکائے گا. ابلیس کا یہ رشتہ انسان کے لیے ہمیشہ کا دشمن بن گیا. اسلامی روایات کے مطابق ابلیس ہر وقت انسان کو اپنے برے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے. ہر انسان کے اندر ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو ابلیس اور اس کے پیروکاروں کا کام ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اپنی رہنمائی دینے کے لیے قرآن اور سنت کے ذریعے ہدایت دی ہے اور انسان کو اپنے اختیارات اور ایمان کے ذریعے شیطانی وسوسوں سے بچنے کی ہمت دی ہے. بے شک ابلیس کا آخری منظر، آخر کار ابلیس کا انجام قیامت کے دن طے ہوگا جب اللہ نے اسے اور اس کے پیروکاروں کو اپنے فیصلے کا سامنا کرنے کا حکم دیا. اللہ نے ہر انسان کو خود اپنے ایمان اور عمل کے ذریعے اپنے راستے کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا ہے، اور جو اللہ کے راستے پر چلے گا وہ ابلیس کی شکست اور اس کے حواس کے اثرات سے بچ سکتا ہے. اس طرح ابلیس کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ گھمنڈ اور تکبر اللہ کی رحمت اور حکمت کے سامنے نفرت اور ابتلاء کا سبب ہے.